بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ضاد کی آواز کے متعلق بات کرتے ہیں کہ ضاد کی آواز کیا ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی مشابہت کن حروف سے ہے یا کن حروف سے اس کی مشابہت پیدا کی جا رہی ہے۔ تو بعض اس کو وا کی طرح پڑھتے ہیں اور بعض اس کو دال کی طرح پڑھتے ہیں۔ تو ہمیں جسٹیفائی کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے ہمیں ان کے مخارج کو دیکھنا پڑے گا، اور نمبر 2 ان کی صفات لازمہ چاہے وہ متضادہ ہوں یا غیر متضادہ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ضاد کو وا پڑھ دیا جائے، یعنی وا کا مخرج استعمال کرتے ہوئے اس کو پڑھ لیا جائے بالکل جان بوجھ کر، تو یہ کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، سب کہیں گے یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح اگر ضاد کی بجائے دال کا مخرج ہی استعمال کر کے دال کو پڑھ لیا جائے، تھوڑا سا اس کے اندر تفخیم پیدا کر دی جائے، موٹا پن ظاہر کر دیا جائے، تو یہ بھی سب کے ہاں کیا ہے، غلط ہے۔ تو ضاد کو ہم نہ تو بالکل وا پڑھ سکتے ہیں نہ ہی دال پڑھ سکتے ہیں، چونکہ مخرج سے حروف کا نکالنا، تو لہٰذا ہم نے ضاد کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، وا کو اس کے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، دال کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، ورنہ یہ لحن جلی ہوگی، نماز خراب ہو جاتی ہے اور تلاوت میں یہ حرام کام ہے۔ تو پہلے نمبر پہ ہمیں ان کے مخارج کے متعلق علم ہونا چاہیے۔ تو ضاد کا مخرج کیا ہے؟ طرف لسان، زبان کا جو پورا سائیڈ ایریا، چاہے بائیں طرف کا لے لیں چاہے دائیں طرف کا، اور وراث علیہ، اوپر کی جو 5 داڑیں ہوتی ہیں ان کی جڑ سے لگتا ہے، تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا سائیڈ ایریا داڑوں کی جڑوں میں لگتا ہے، اوپر والی، چاہے دائیں طرف لگا لیں دائیں والا حصہ، جب بائیں طرف والا زبان کا جو سائیڈ ایریا ہے وہ بائیں طرف کی داڑوں پہ لگا لیں، یا دونوں طرف بھی اگر آپ لگا سکتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، تینوں طریقے سے ادا ہو سکتا ہے۔ الغرض زبان کا سائیڈ ایریا طرف اللسان اضراس علیہ، اوپر والی داڑوں کی جڑ سے لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے، وہاں سے اس کا نکالنا واجب ہے، یوں کہہ لیں آپ، واجب ہے اس مخرج سے ادا کرنا۔ آگے ہم وا کا مخرج دیکھتے ہیں کہ وا کا مخرج کیا ہے۔ زبان کا سرا، آگے والا جو زبان کا سر ہے، آگے والا حصہ باریک جو چونچ ہوتی ہے، ثنایا علیہ کے سرے پہ لگے، ثنایا علیہ سامنے والے 2 دانت ہیں اوپر والے، ان کے سرے سے، سر سے لگتا ہے، ایون تھوڑی سی زبان باہر بھی نکال لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، تو وہاں سے وا ادا ہوتا ہے۔ اور تیسرا دال کا مخرج کیا ہے؟ دال کا مخرج کہ جب زبان کا سرا، آگے والا حصہ جو ہے، سر جو زبان کا ہے، یہ ثنایا علیہ کی جڑ پہ لگے، وا میں سرے پہ لگتا ہے دانتوں کے اور دال میں جڑ پہ لگتا ہے، یہ بس فرق ہے زبان کا سرا، تو وہاں سے دال ادا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ مخارج کا ان تینوں میں کافی فرق ہے، جبکہ وا اور دال یہ قریب المخرج ہے کسی حد تک، جبکہ ضاد ان دونوں سے مخرج میں کافی۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب مخارج میں فرق ہے تو پھر جب ہم نے ضاد کو ادا کرنا ہے مخرج سے، تو اس کا جو ساؤنڈ ہے، اس کی جو آواز ہے، اس کا ملان کس طرف ہونا چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں ان کی صفات کو دیکھنا پڑے گا کہ ضاد کی کون سی صفات لازمہ ہیں، صفات ذاتیہ کہ جن کا تعلق حروف کی ذات سے ہوتا ہے، اور صفات ذاتیہ کی اگر رعایت نہ کی جائے تو لحن جلی واقع ہوتی ہے۔ صفات ذاتیہ وہ صفات ہوتی ہیں اگر ان کی رعایت نہ کرے تو یا تو حروف کی ذات بدل جاتی ہے یا ذات میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ الغرض اس کا تعلق لحن جلی سے ہوتا ہے، تو لہٰذا صفات لازمہ میں 2 قسمیں ہوتی ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ صفات متضادہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان حروف میں کون سی صفات میں اشتراک ہے اور کون سے میں اختلاف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صفات متضادہ کو دیکھیں گے۔ تو صفات متضادہ میں پہلی صفت جو ضاد میں ہوتی ہے وہ الجہر ہے، یہ یعنی کہ حروف مجہورہ میں سے ہے۔ جہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حروف میں ایسی بلندی اور قوت پائی جاتی ہے کہ جب ان کو ادا کیا جائے تو سانس بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفت جیسے ضاد میں ہے اسی طرح واو میں بھی یہی سیم صفت ہے، اور الجہر کی صفت دال میں بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ تینوں حروف اس صفت میں سیم ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے جو
اپوزٹ یا متضاد جو صفت ہے الجہر کے وہ ہمس ہے، ان کو حروف محموسہ کہتے ہیں. تو وہ صفت ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، بلکہ الجہر کی صفت تینوں میں پائی جا رہی ہے. لہٰذا یہاں تک یہ تینوں حروف مشترک ہیں، واد بھی اور وا بھی اور دال بھی. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں دوسری صفت جو واد میں ہوتی ہے، وہ ہے الرخوہ. الرخوہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ الشدہ کی اپوزٹ ہے، یعنی اس کی جو متضاد صفت ہے وہ الشدہ ہے. ان کو حروف شدیدہ کہتے ہیں اور اس صفت والے حروف کو حروف رخوہ کہتے ہیں. تو شدت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حروف میں ایسی سختی پائی جاتی ہے کہ ادا کرتے وقت آواز مخرج میں بند ہو جاتی ہے، اور جبکہ رخوہ میں ان حروف میں ادا کرتے وقت جب ان کو ساکن کیا جاتا ہے تو آواز ان میں ایسی نرمی ہوتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے. مثلا اس کے شروع میں ہم حمزہ لگا دیتے ہیں اور اس حرف کو ساکن کرتے ہیں او او، تو تھوڑی سی آواز جاری ہے. اسی طرح یہاں بھی دیکھتے ہیں او او، اور یہاں اد، آواز بند ہو جاتی اد. تو تیسری صفت، تو اس صفت میں دوسری صفت میں واد اور زا یہ مشترک ہیں اور دال ان کے اپوزٹ کھڑا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری صفت دیکھتے ہیں، تیسری صفت الاستعلاء ہے. الاستعلاء کا معنی ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ بلندی کی طرف اٹھتی ہے، اور اس کی اپوزٹ جو صفت ہے وہ استفال ہے کہ زبان کی جڑ پست رہتی ہے. تو یہ صفت الاستعلاء، یعنی ان حروف کو حروف مستعلیہ میں سے دونوں حروف ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے، واد اور وا، جبکہ دال کو بریک پڑھا جاتا ہے. اس میں صفت استفال بریک پڑھی جاتی، زبان کی جڑ پست رہتی ہے. دال یا اد، او او اور اد. تو لہٰذا یہ دوسری صفت ایسی آ گئی کہ جس میں واد اور وا تو مشترک ہیں، جبکہ جو دال ہے وہ ان کے اپوزٹ چلا گیا. اب تیسری صفت دیکھتے ہیں. تیسری صفت الاطباق ہے. جن حروف میں یہ صفت ہوتی ہے ان کو حروف مطبقہ کہتے ہیں کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان مکمل ساری کی ساری زبان تالوں کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی پوری زبان ہی تالوں سے چمٹ رہی ہوتی ہے ادا کرتے وقت. جبکہ اس کی اپوزٹ جو صفت ہے وہ الانفتاح ہے، یعنی زبان پست رہتی ہے، اوپر تالوں کو ڈھانپتی نہیں ہے، زبان کشادہ رہتی ہے، نیچے کی طرف رہے گی. لہذا اس کو ادا کرتے ہیں او، تو پوری زبان اوپر تالوں کی طرف جاری ہے او. اور اد، زبان پست رہتی ہے، تالوں کو ڈھانپتی نہیں ہے. تو یہ تیسری ایسی صفت ہے کہ جس میں واد اور وا مشترک ہو گئے اور انفتاح ان کے مخالف میں چلا گیا، اپوزٹ یا متضاد ہو گیا. اب چوتھی صفت الاسمات ہے. اسمات ان حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ جن کے ادائیگی میں کیا ہوتا ہے، جماؤ ہوتا ہے، اور یہ صفت اضلاق کے اپوزٹ ہے، متضاد ہے. کہ اضلاق میں پھسلن ہوتی ہے کہ ان حروف کو جب ادا کیا جائے تو ان میں پھسلن ہوتی ہے. جیسے فا ہے، اس کی صفت اضلاق ہے، جب اس کو ادا کریں گے اف تو پھسل کر ادا ہو رہا ہے اف. جبکہ یہ حروف ان میں جماؤ ہوتا ہے، مخرج میں جماؤ ہوتا ہے، پھسلن نہیں ہوتی. اد، او، ٹھیک ہے، جماؤ ہے. تو اس صفت میں یہ تینوں مشترک ہو گئے، اس میں کوئی بھی حرف ایک دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے صفت کے اعتبار سے. تو ان 5 صفات کو اگر ہم دیکھیں تو 5 صفات میں دال جو ہے وہ 2 صفات میں مشترک ہے اور 3 میں اپوزٹ کھڑا ہے، اور جبکہ جو وا ہے وہ 5 صفات میں واد کے ساتھ کھڑا ہے، صفات میں دونوں سیم ہیں. اب ہم آتے ہیں صفات غیر متضادہ کی طرف. صفات غیر متضادہ میں صفت امتداد ہے، اس کو یہ صفت واد میں پائی جاتی ہے. امتداد کی جو صفت ہے، یعنی اس کا مخرج لمبا ہوتا ہے، طرف لسان جو سارا کا سارا ہے وہ 5 داڑوں کی جڑوں پہ لگ رہا ہوتا ہے، تو اس میں صفت امتداد پائی جاتی ہے، یعنی مخرج کے آخر تک آواز لمبی ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ باقی حروف میں یہ نہیں ہے. تو اس صفت میں
واد ان دونوں کے اپوزٹ ہے، دونوں میں یہ صفت نہیں ہے جبکہ واد میں ہے، پہلی بات یہ ہوگی۔ اور دوسری جو صفت ہے القلقلہ، یہ دال میں ہے، ان دونوں میں نہیں ہے، تو دال یہاں بھی دونوں کے اپوزٹ ہو گیا، دونوں اس میں شریک ہو گئے اس بات میں۔ تو گویا کہ جب ہم ان دونوں حروف کو دیکھتے ہیں، ان دونوں حروف کو، تو ان دونوں میں صفات متضادہ میں بالکل اشتراک ہے، کوئی بھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہے۔ اور ایک صفت میں صرف واد اس سے ممتاز ہو جاتا ہے، اس لیے فن قرات کے جو علماء ہیں انہوں نے کہا کہ لولا الامتداد یا لولا الاطالہ لأصبحت الواد واء، اگر امتداد کی صفت نہ ہوتی واد میں، اطالہ کی صفت نہ ہوتی تو واد وا ہی بن جاتا، کیونکہ باقی ساری صفات ایک جیسی ہیں ان کی، تو فرق نہ رہتا صفات کے اعتبار سے۔ اب ہم واد میں اور دال میں دیکھتے ہیں۔ واد کو دیکھیں، اس کی جو 3 صفات ہیں اور یہ صفت چوتھی، یہ اپوزٹ ہے دال کے، ٹھیک ہے، تو یہ 3 صفات ایسی ہیں جس میں دونوں اپوزٹ ہیں، اور ایک صفت یہ ہے 4 یہ، اور ایک صفت یہ 5 صفات میں دال یہ اپوزٹ ہے واد کے، تو گویا کہ اس میں کافی تفاوت اور فرق ہے۔ تو اس سے ساری باتیں یہ معلوم ہوا کہ جو واد ہے یہ اس کا میلان آواز کے اعتبار سے وا کی طرف ہونا چاہیے صفات کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ دال کی طرف۔ تو آواز کا میلان، آواز کا جو جھکاؤ ہے وہ واد کی طرف ہونا، یہ قرین قیاس ہے اس ساری تحقیق کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ دال کی طرف میلان ہونا۔ اور اگر بالکل ہی دال پڑھ کر اس کو تھوڑا سا موٹا کر دیا، ولدالین کہہ دیا، مخرج میں دال کا استعمال کر رہا ہوں اور موٹا کر رہا ہوں، ولدالین، اللہ اسے محفوظ رکھے، تو یہ غلط ہے۔ بعض قراء ایسے کرتے ہیں، ان کو زیادہ علم نہیں ہوتا، تو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طرح اگر بالکل ہی میں وا کا مخرج استعمال کر لوں، ولدالین، یہ بھی غلط ہے کہ میں وا ہی پڑھ رہا ہوں، تو ترجمہ بدل جائے گا، حروف کی ذات بدل جائے گی، مخرج کا ادا کرنا واجب ہے۔ تو الغرض مخرج سے نکالتے ہوئے اس کا جو جھکاؤ ہے وہ طرف ہونا زیادہ قرین قیاس ہے صفات کو دیکھتے ہوئے، نہ کہ دال کی طرف۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، یہ صرف تحقیق اس لیے ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، اور جو قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہیں یا ائمہ کرام ہیں ان کے لیے اس چیز کا واضح ہونا بڑا ضروری ہے، تاکہ وہ تشفی قلب سے اپنی حروف کی آواز کو ادا کر سکیں اور یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو صحیح پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔